معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسا کہ تمام ہی ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ اس وقت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان چل رہا ہے، اور ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ کس طرح دوران تعلیم یعنی پڑھائی کے دنوں میں، ایام تعلیم میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو کتنی مصیبتوں، پریشانیوں، مشکلات اور فاقوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ اور حالات اور حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا ایک بہت ہی خوبصورت بیان اور واقعہ آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کرنے والے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ پاک مجھے توفیق عطا فرمائے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجاہدات و ریاضات کے آغاز میں، یعنی جب آپ نے مجاہدہ و ریاضات کرنا شروع کیا تو اس کے آغاز میں آپ کی عجیب کیفیت ہو جاتی۔ کئی دفعہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے سے بے خبر ہو جاتا اور کچھ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ میں کہاں پھر رہا ہوں، کس حال میں ہوں۔ جب ہوش آتا تو اپنے آپ کو کسی دور و دراز جگہ پر ویرانے بر پاتا۔ ایک دفعہ بغداد کے قریب ایک صحرا میں مجھ پر ایسی قسم کی کیفیت طاری ہوئی اور میں بے خبری کے عالم میں ایک عرصے تک تیز دوڑتا رہا۔ یعنی جب آپ پر کیفیت طاری ہوئی تو آپ بے خبری کے عالم میں دوڑتے رہے۔ جب ہوش میں آئے تو اپنے آپ کو ایک مقام پر پایا جو بغداد سے 12 دن کی مسافت پر تھا، یعنی 12 دن کے سفر پر تھا۔ اتنی دور آپ پہنچ چکے تھے۔ میں اپنی حالت پر تعجب کر رہا تھا کہ ایک عورت میرے پاس سے گزری اور کہنے لگی کہ تم شیخ عبد القادر ہو کہ اپنی حالت پر متعجب ہو۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب پہل میں نے عراق کے بیابانوں میں قدم رکھا تو میری ملاقات ایک نورانی صورت والے شخص سے ہوئی جسے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس شخص میں ایک عجیب طرح کی کشش تھی اور میری فراست باطنی یہ کہتی تھی کہ یہ شخص رجائل الغیب ہے۔ اس شخص نے مجھ سے کہا کہ کیا تو میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے؟ میں نے ہاں میں جواب دیا۔ تو اس شخص نے کہا کہ پھر عہد کرو، یعنی وعدہ کرو کہ میری مخالفت نہیں کرو گے، میرے کسی کام کی مخالفت نہیں کرو گے، اور جو میں کہوں گا اس پر عمل کرو گے، یعنی ہر معاملے میں بلا سوچے سمجھے میری اطاعت کرو گے، میری بات مانو گے، جیسا میں کروں گا ویسا کرو گے، اور جیسا میں کہوں گا ویسا مانو گے۔ میں نے کہا بہتر ہے، میں تمہاری مخالفت نہ کرنے اور تمہارا کہنا ماننے کا عہد کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں۔ اب اس شخص نے کہا کہ اچھا تو پھر اسی جگہ بیٹھ جاؤ اور جب تک بیٹھے رہنا جب تک میں تمہارے پاس واپس نہ آ جاؤں۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے۔ میں وہاں بیٹھا رہا اور عبادت الہی میں مشغول ہو گیا۔ امید تھی کہ کچھ دیر میں وہ واپس آ جائیں گے، لیکن میں عبادت کرتا رہا، وقت گزرتا رہا۔ صبح سے دوپہر، دوپہر سے شام، شام سے صبح، اس طرح سے ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا، ایک ہفتہ گزرا، مہینہ گزرا، سال گزر گئے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اسی مقام پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا رہا یہاں تک کہ 1 سال کا وقت مکمل ہو گیا، 1 سال کا وقت گزر گیا۔ جب 1 سال پورا ہوا تو وہ شخص واپس پلٹ کر آیا، تھوڑی دیر بیٹھا، مجھ سے بات کی اور پھر مجھے وہیں پر بیٹھے رہنے کی تلقین کر کے چلا گیا۔ جب 1 سال پھر سے دوبارہ سے 1 سال گزرا، پھر سے وہ شخص میرے پاس آیا، تھوڑی دیر بیٹھا، مجھ سے بات کی اور پھر سے چلا گیا۔
جب تیسرا برس بھی گزر گیا تو وہ شخص پھر نمودار ہوا، پھر آیا۔ اس کے پاس اس مرتبہ کچھ روٹی اور دودھ تھا۔ اب اس نے کہا کہ تم اپنے وعدے کے بڑے پکے نکلے، میں تجھے داد دیتا ہوں، میرا نام خضر ہے، مجھے حکم ہوا ہے کہ روٹی اور دودھ تیرے ساتھ بیٹھ کر کھاؤں۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ ہم دونوں نے مل کر روٹی کھائی اور دودھ پیا۔ جن لوگوں میں آپ نے یہ واقعہ بیان کیا انہوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ ان 3 سالوں میں کیا کھاتے رہے جب آپ اللہ کی عبادت کرتے تھے اور ان کا انتظار کرتے تھے، آپ کو بھوک نہیں لگتی تھی، آپ کو پیاس نہیں لگتی تھی، اور آپ چونکہ جنگل میں تھے، صحرا میں تھے، بیابان میں تھے، تو آپ کھاتے کیا تھے؟ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مباح چیزوں سے اپنی گزر اوقات کر لیا کرتا تھا، جنگل میں نکل جاتا تھا، کچھ پھل ملتے تو ان کو کھا لیا کرتا، اگر پھل نہ ملتے تو میں کچھ گھاس، نرم گھاس کو توڑ کر اپنی بھوک کو ختم کر لیا کرتا، اگر گھاس نہ ملتی تو پیڑوں کی ملائم نرم ٹہنیاں توڑ کر، پتے توڑ کر، کوپلیں توڑ کر اپنا پیٹ بھر لیا کرتا تھا، اور اگر وہ بھی نہ ملتا تو میں خشک پیڑوں کی چھال اتار کر اس کو چبا چبا کر پانی پی کر اپنی بھوک کو ختم کر لیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہے غوث اعظم، یہ رضاعت اور یہ مجاہدات حضور غوث اعظم نے فرمائے، یہ ریاضات حضور غوث اعظم نے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مرتبہ، وہ مقام، وہ شان، وہ عظمت آپ کو عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اگلے باب میں انشاءاللہ ہم ایک اور حضور غوث پاک کے بہت ہی خوبصورت واقعے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو ناظرین اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو غوث پاک کا صدقہ عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو پلیز کومنٹ کر کے ضرور بتائیے، اور اگر آپ کسی طرح کا کوئی مشورہ دینا چاہیں وہ بھی آپ ہمارے ویڈیو کے کومنٹ میں جا کر کے پلیز ضرور دے دیں۔ اللہ پاک سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔